کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے تعلیم کے شعبے کو بہتر نہ بنائے۔ کسی ملک کی ترقی کا اندازہ اس کی شرح خواندگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ صرف وہی اقوام دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں جنہوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے نئی نسل کو اس زیور سے آراستہ کیا۔ کسی بھی مملکت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے معماروں کو بہترین تعلیمی سہولت فراہم کرے۔ اسی لیے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ملک میں سب سے زیادہ بہترین تعلیمی نظام ہے، کون سے ملک میں سب سے سستی تعلیمی نظام ہے اور کون سے ممالک ٹاپ 10 تعلیمی نظام رکھتے ہیں۔ اسی فہرست میں 10ویں نمبر پر نام آتا ہے نیوزی لینڈ، جس کا شرح ہے 5.9۔ نیوزی لینڈ دنیا کے بہترین تعلیمی نظام رکھنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ملک کا محکمہ تعلیم ہمیشہ جدت میں آگے ہوتا ہے، جیسا کہ ستمبر میں حکومت نے آن لائن تعلیمی کورسز متعارف کروانے کا منصوبہ پیش کیا، جس میں طالب علموں کو ہفتے کے چند دن سکول آنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آتا ہے آسٹریلیا کے تعلیمی شرح 5.9 ہے۔ آسٹریلیا ایک انتہائی تعلیم یافتہ ملک ہے اور یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ 43% افراد نے سکول چھوڑنے کے بعد کسی ادارے سے تربیت حاصل کر رکھی ہے، جو کینیڈا، جاپان، اسرائیل، کوریا، امریکہ اور برطانیہ کے بعد سب سے زیادہ شرح ہے۔ اس کے بعد آتا ہے امریکہ کی شرح خواندگی 5.9 ہے۔ امریکہ میں 43% آبادی یونیورسٹی تعلیم رکھتی ہے۔ یہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں 5ویں سب سے بڑی شرح ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر آتا ہے ناروے میں ٹیکس کی شرح کافی زیادہ ہے اور یہی پیسہ تعلیم میں لگایا جاتا ہے۔ ملک پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تعلیم تک کافی طالب علم $14,000 سالانہ خرچ کرتا ہے، جو ترقی یافتہ ممالک میں تیسری سب سے بڑی شرح ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈنمارک، جس کی شرح خواندگی 5.9 ہے۔ ڈنمارک ترقی یافتہ ممالک میں اپنی دولت کا سب سے بڑا حصہ تعلیم پر خرچ کرنے والا ملک ہے۔ ڈنمارک اپنے GDP کا 7.9 تعلیمی اداروں پر لگاتا ہے۔ تعلیم کتنی بڑی ترجیح ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2008 سے لے کر 2010 کے دوران مالیاتی بحران کے دور میں بھی یہاں تعلیمی اخراجات میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد دوستو آتا ہے بیلجیم میں اعلیٰ تعلیم کا پورا فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ملک میں یونیورسٹی سطح تک کی تعلیم رکھنے والوں میں بے روزگاروں کی شرح صرف 3% ہے۔ دیگر سطح کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں بھی یہاں بے روزگاری کی شرح یورپ کے اوسط سے کم ہے۔ ملک میں تدریس بھی ایک اہم شعبہ ہے۔ اوسطاً یہاں اساتذہ کی تنخواہ $74,000 ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ اوسطاً $52,000 ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے سوئٹزرلینڈ، جس کا شرح خواندگی 6.0 ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی کی اکثریت مکمل ثانوی تعلیم رکھتی ہے۔ 25 سے 64 سال کی عمر کی افراد میں 86% تعلیم یافتہ ہے۔ ملک اس پر بہت سرمایہ کاری بھی کرتا ہے۔ سالانہ ایک طالب علم پر $16,000 اوسطاً، جبکہ یورپی یونین کا اوسطاً $9,500 ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے نیدرلینڈ، جس کی شرح خواندگی 6.1 ہے۔ تعلیم کی کئی شعبوں میں ولندیزی آگے ہے۔ 25 سے 64 سال کی ایک تہائی آبادی یونیورسٹی کی ڈگری رکھتی ہے، جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی کافی آگے ہے، کہ جہاں یہ اوسط 24% ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے دوستو فن لینڈ، جس کی شرح خواندگی 6.2 ہے۔ فن لینڈ کے تعلیمی نظام کو دنیا بھر میں قبول کیا جاتا ہے۔ یہاں اساتذہ کا انتخاب ملک کے ٹاپ 10% گریجویٹس میں سے کیا جاتا ہے اور ان کی تعلیم میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوستو پہلے نمبر پر آتا ہے سنگاپور، جس کی شرح خواندگی ہے 6.3۔ سنگاپور کا تعلیمی نظام دنیا بھر میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اسے اپنی شدت اور سختی کی وجہ سے پریشر کوکر بھی کہتے ہیں۔ ریاضی اور سائنس کی صلاحیت میں یہ لوگ بہت آگے ہیں۔